مسلم فوج کے کمانڈر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 7 جاسوس لشکر فارس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے بھیجے اور انہیں حکم دیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس لشکر کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ یہ 7 مجاہد ابھی اپنے لشکر گاہ سے نکلے ہی تھے کہ اچانک انہوں نے دشمن کے لشکر کو سامنے پایا، جبکہ ان کا گمان یہ تھا کہ لشکر ابھی دور ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا کہ کمانڈر کو خطرے سے آگاہ کریں، مگر ان جانبازوں میں سے ایک جانباز نے امیر لشکر سعد کی جانب سے ذمہ لگائی گئی مہم کو سر انجام دیے بغیر واپس لوٹنے سے انکار کر دیا، اور یہ 6 افراد مسلمانوں کے لشکر کی جانب واپس لوٹ آئے، جبکہ ہمارے یہ بطل عظیم اپنی مہم کی ادائیگی کے لیے فارسیوں کے لشکر کی جانب تنہا بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے فارسی لشکر کے گرد ایک چکر لگایا اور اندر داخل ہونے کے لیے پانی کے نالوں کا انتخاب کیا اور اس میں سے تنہا گزرتے ہوئے چھپتے چھپاتے فارسی لشکر کے ہر اول دستوں تک جا پہنچے، جو کہ 40,000 لڑاکوں پر مشتمل تھے۔ پھر وہاں سے لشکر کے قلب سے گزرتے ہوا ایک سفید خیمے کے سامنے جا پہنچے، جس کے سامنے ایک بہترین گھوڑا بندھا کھڑا تھا۔ اس خیمے کی شان و شوکت اور آمد و رفت سے انہوں نے جان لیا کہ یہ دشمن کے سپہ سالار رستم کا خیمہ ہے۔ چنانچہ یہ اپنی جگہ پر چھپے انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ رات گہری ہو گئی۔ رات کا کافی حصہ گزر جانے پر یہ خیمے کی جانب گئے اور تلوار کے ذریعے خیمے کی رسیوں کو کاٹ ڈالا، جس کی وجہ سے خیمہ رستم اور خیمے میں موجود افراد پر گر پڑا اور شور مچ اٹھا۔ اس بطل حریت نے فارسی فوج کے کمانڈر کے گھوڑے کی رسی کاٹی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ اس حرکت سے ان کا مقصد فارسیوں کی تضحیک اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا کرنا تھا۔ گھوڑا لے کر جب فرار ہوئے تو فارسی فوج کے بہترین گھڑ سوار دستے نے ان کا پیچھا کیا۔ جب یہ دستہ قریب آتا تو یہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتے اور جب دشمن سے دور ہو جاتا تو اپنی رفتار کم کر لیتے تاکہ دشمن ان کے ساتھ آ ملیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے ایک کو دھوکے سے کھینچ کر سعد رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے حکم کے مطابق لے جائیں۔ چنانچہ 3 سواروں کے علاوہ کوئی بھی ان کا پیچھا نہ کر سکا۔ انہوں نے ان میں سے 2 کو قتل کیا اور تیسرے کو گرفتار کر لیا۔ یہ سب کارنامہ تنہا انجام دیا۔ قیدی کو پکڑا، نیزہ اس کی پیٹھ کے ساتھ لگایا اور اسے اپنے آگے ہانکتے ہوئے مسلمانوں کے معسکر جا پہنچے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس قیدی کو پیش کیا۔ فارسی قیدی کہنے لگا، مجھے جان کی امان دو، میں تم سے سچ بولوں گا۔ سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے، تجھے امان دی جاتی ہے اور ہم وعدے کی پاسداری کرنے والی قوم ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جھوٹ مت بولنا۔ پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں اپنی فوج کے بارے میں بتاؤ۔ فارسی انتہائی دہشت ناک اور ہذیان کی کیفیت میں کہنے لگا، اپنے لشکر کے بارے میں بتانے سے قبل میں تمہیں تمہارے آدمی کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ ہم نے اس جیسا بہادر زیرک شخص آج تک نہیں دیکھا۔ میں ہوش سنبھالتے ہی جنگوں میں پلا بڑھا ہوں۔ اس آدمی نے 2 فوجی چھاؤنیوں کو عبور کیا جنہیں بڑی فوج بھی عبور نہ کر سکتی تھی۔ پھر فارسی سالار لشکر کا خیمہ کاٹا، اس کا گھوڑا بھگا کر لے اڑا۔ گھڑ سوار دستے نے اس کا پیچھا کیا، جن میں سے محض 3 ہی اس کی گرد کو پا سکے۔ ان میں سے ایک مارا گیا، جسے ہم 1000 سپاہیوں کی طاقت کے برابر سمجھتے تھے۔ پھر اس نے ہمارا دوسرا فوجی مارا جو ہمارے نزدیک 1000 افراد کے برابر تھا، اور وہ دونوں میرے چچا کے بیٹے تھے۔ میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا اور ان دونوں مقتولین کے انتقام کی آگ سے میرا سینہ دہک رہا تھا۔ میرے علم میں فارس کا کوئی ایسا شخص نہیں جو قوت میں میرا مقابلہ کر سکے، اور جب میں اس سے ٹکرایا تو موت کو اپنے سر پر منڈلاتے پایا۔ چنانچہ میں نے امان طلب کر کے قیدی بننا قبول کر لیا۔ اگر تمہارے پاس اس جیسے اور افراد ہیں تو تمہیں کوئی ہزیمت سے دوچار نہیں کر سکتا،
پھر اس فارسی قیدی نے اسلام قبول کر لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عظیم بطل کون تھے جنہوں نے لشکر فارس کو دہشت زدہ کیا، ان کے سالار کو رسوا کیا اور ان کی صفوں میں نقب لگا کر واپس آ گئے؟ یہ عظیم مرد مجاہد حضرت طلحہ بن خویلد الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔